نہ ہو، کسی کے لیے عداوت و دشمنی نہ ہو، سب کے ساتھ اس کے معاملات اور برتاؤ صحیح ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو۔ اخلاقیات کا باب تمام کتب حدیث میں، جتنی حدیث کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں ایک مستقل باب اخلاق کے سلسلے میں ہے۔ کسی نے کتاب الآداب کے نام سے لکھا، کسی نے کتاب الرقاق کے نام سے لکھا، لیکن تمام محدثین نے اخلاق کا ایک باب مستقل جمع کر کے رکھا۔ جامع، بلکہ کتابوں حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہے جن کو جامع کہا جاتا ہے، بعض کتابیں جامع ہیں، بعض کتابوں کو سنن کہا جاتا ہے، الگ الگ انداز میں الگ الگ عنوانات پر جو حدیث کی کتابیں جمع کی گئی ہے۔ جامع کا مطلب ہے کہ جتنے عناوین ہیں، اسلام کے جتنے شعبے ہیں، تمام چیزوں کا احاطہ کر کے احادیث کو جمع کیا گیا۔ اس میں عقائد بھی آئے، اس میں عبادات کا مسئلہ بھی آیا، اس میں معاملات کا مسئلہ بھی آیا، اس میں معاشرت کو بھی بیان کر دیا، اس میں اخلاق کو بھی بیان کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ انسانی زندگی کے کسی شعبے کو، کسی مرحلے کو اسلام نے چھوڑا نہیں ہے۔ انسانی زندگی میں جہاں کہیں بھی انسان کو رہنمائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، شریعت نے پہلے سے رہنمائی بیان کر دی ہے کہ آپ کو زندگی میں جب کبھی بھی اس کی ضرورت پڑے، اس کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اور قرآن و حدیث کا جو نظام ہے، قرآن کا حدیث کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، قرآن کا بھی نظام ایسا ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد پھر اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہمارے جو نبی ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد پھر کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں۔ قرآن بھی آخری اور ہمارے نبی بھی آخری، اس لیے ہمارا قانون جو بنایا گیا، ہمارا جو نظام شریعت جو بنایا گیا، خدا کا قانون ایسا بنایا گیا کہ قیامت تک اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو بنایا ہی ایسا گیا کہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کے لیے وہ حل بنے۔ قرآن سے پہلے کتابیں آئی، ہمارے نبی سے پہلے نبی آئے، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئی اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی۔ جب وہ زمانہ ختم ہو گیا، حالات بدل گئے، زمانے کے تقاضے بدل گئے، خود خدا کی جانب سے اعلان ہوا کہ اب اس کتاب پر عمل نہیں ہوگا۔ توریت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل کیا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہ احکام تھے، ان کو عمل کرنا لازم تھا، لیکن ایک وہ وقت آیا، زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، زمانے کے تقاضے بدل گئے، اب خدا نے اعلان کیا کہ اب توریت پر عمل نہیں ہوگا۔ انجیل اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس زمانے کے لیے وہ موضوع تھا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہ احکام و تعلیمات لازمی تھے، مگر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان تعلیمات پر خود خدا کا اعلان آیا کہ اب انجیل کے احکام پر عمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اور بھی پیغامات اللہ کی جانب سے آتے رہے، لیکن ایک وقت کے آنے کے بعد خود اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب ان کتابوں پر، ان تعلیمات کو منسوخ کیا گیا ہے، اب اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ چلا، ایک رسول کے بعد دوسرے رسول آتے رہے، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے رہے، نبی کے بعد جب نبی آئے پرانے نبی کا سلسلہ چلتا تھا، پرانے نبی کے جو پہلے نبی کے جو تعلیمات ہوتے تھے وہ سلسلہ آگے بڑھتا تھا، لیکن جب کوئی رسول آتے تھے مطلب یہ تھا کہ اب پرانے نبی کی بات نہیں ہوگی، اب جو رسول ہوں گے ان کی شریعت الگ ہوگی، ان کی کتاب الگ ہوگی، ان کا طریقہ الگ ہوگا، پہلے نبی کی تعلیمات کو اپنایا نہیں جائے گا۔ یہ نظام تھا، لیکن اب ہماری جو شریعت ہے، ہماری جو کتاب ہے یا ہمارے جو رسول ہے، یہ دو ایسی بہت قیمتی نعمتیں ہیں، ہمیں اس سلسلے میں سوچنے کی، غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہمارا یہ قانون کب تک چلے گا، یہ پرانا ہو گیا یا اس میں ترمیم کی ضرورت ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، حالات بدل گئے، تقاضا بدل گیا، اب ان تعلیمات پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ امت محمدیہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے ذہن و دماغ میں اس قسم کی باتیں بٹھائے، اس لیے کہ قانون ابدی ہے،
قیامت تک یہ قانون چلنا ہے، قرآن کا وہی قانون چلے گا اور نبی کے وہی فرامین چلیں گے، اور اس کے علاوہ کسی کا قانون اس میں مداخلت نہیں چلے گی، کسی کی رائے کی اس میں گنجائش نہیں ہے، کسی کے سوچ کی، کسی کی فکر کی، کوئی نظر و فکر کرے، کوئی اپنے دماغ سے سوچے کہ یہ 1400 سال پہلے کا قانون ہے، اس وقت کے لوگ الگ ہیں، اس وقت کے تقاضے الگ ہیں، اس وقت کی بات الگ ہے، آج ترقی یافتہ زمانہ ہے، ان تعلیمات میں کچھ ترقی کی جائے، اس میں کچھ تبدیلی کی جائے، اس میں کچھ ترمیم کی جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قانون بنانے والے خدا نے اعلان کر دیا، قانون بنانے والے خدا نے جو قانون ساز ہے وہ جانتا ہے کہ اگلی حالات کیا ہے، قیامت سے پہلے کون سی حالات آنے والے ہیں، وہ قانون ساز خدا بخوبی جانتا ہے، اور اس نے بنا دیا کہ یہ قیامت تک ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو ایک بات تو ہے کہ اسلام نے کوئی مرحلہ انسانی زندگی کا کوئی موڑ چھوڑا نہیں ہے۔ انسانی زندگی کا چاہے وہ ذاتی زندگی سے متعلق ہو، یا سماجی زندگی ہو، یا تمدنی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، یا اس کے اپنے گھر کی زندگی ہو، باہر کی ہو، عبادت کا مسئلہ ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو، اس کے اخلاق کا ہو، کوئی بھی مسئلہ شریعت اسلامیہ نے چھوڑا نہیں ہے جس میں شریعت میں حل موجود نہ ہو۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں شریعت کا جواب نہ آتا ہو، جس میں شریعت کا جواب نہ ہو، کوئی مرحلہ چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ہمارا یہ جو قانون ہے ہمیشہ کے لیے یہ قانون ہے، نہ اس میں تبدیلی ہوگی نہ اس میں ترمیم ہوگی، نہ اونچ نیچ کی کوئی گنجائش ہے نہ تبدیلی کی کوئی گنجائش ہے، قیامت تک یہ قانون چلنا ہے۔ اور ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، مسلمانوں میں ابھی غیرت ختم ہو گئی ہے۔ مسلمانوں میں غیرت جو احساس ہونا چاہیے، اس احساس کی کمی ہے، ورنہ مذہب اسلام میں اتنی غیرت ہے، اسلام میں اتنی غیرت ہے، اتنی جامعیت ہے، قرآن و حدیث میں مکمل نظام حیات، زندگی کا مکمل نظام بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی کا حدیث میں اعلان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جتنا ضرورت کی چیز، جتنی باتیں تھی اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن میں بیان کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی کی زندگی کا جو آخری حج ہے، اس موقع پر اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، الا هل بلغت، اللہ تعالیٰ نے مکمل دین بیان کر دیا، اور میں نے جتنی باتیں تم تک پہنچانی تھی میں نے ساری باتیں پہنچا دی۔ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دی؟ تمام صحابہ نے اللہ کے نبی کے حضور میں جواب دیا کہ اللہ کے نبی، آپ نے فریضہ رسالت ادا کر دیا، آپ کے پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی آپ نے اس کو ادا کر دیا، آپ نے جتنی باتیں من جانب اللہ آپ تک پہنچی ہے آپ نے ادا کر دیا، ہم گواہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے حدیث میں دوسری روایت میں فرمایا، من تشبہ بقوم، قرآن میں اللہ کا اعلان ہے کہ ساری دین کے امور مکمل ہے، اب کسی جگہ ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، کسی جگہ خلا باقی نہیں ہے، خالی باقی چھوڑا نہیں گیا ہے، حدیث میں ساری باتیں مکمل میں نے پہنچا دی ہے۔ اب کوئی بندہ اسلام چھوڑنا تو دور ہے، اسلام چھوڑنا تو دور کی بات ہے، اسلام پر رہتے ہوئے کسی دوسرے مذہب سے مطابقت قائم کرتا ہے، کسی دوسرے مذہب سے موافقت قائم کرتا ہے، کسی دوسرے مذہب کے جیسا کام کرتا ہے، دوسرے مذہب کا کام نہیں، دوسرے مذہب کے جیسا بھی کام کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام چھوڑنے کی بات نہیں، اسلام میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ غیروں کے جیسا طریقے زندگی اپناتا ہے، غیروں کی جیسی شادی رچاتا ہے، غیروں کی جیسے رسموں کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے، غیروں کے جیسے معاملات ہے، غیروں کے جیسے اخلاق ہے، غیروں کے جیسا طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کو شرم نہیں آتی، قرآن کا نظام مکمل، حدیث کی تعلیمات پوری زندگی کے لیے مکمل، اب بھی اپنا طریقہ چھوڑ کر غیر کے طریقے کو جو بندہ اپناتا ہے، حدیث میں نبی اعلان کرتے ہیں کہ اس بندے کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ کافروں جیسا طریقہ اپنائے گا، غیروں کے طریقہ اپنائے گا، اعلان ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، غیروں سے اس کا تعلق ہے۔ عیسائیوں کی تعلیم اپنائے گا، یہ مسلمان نہیں ہے، عیسائیوں میں اس کا شمار ہوگا۔ جیسی شکل بناؤ،
حالانکہ شکل ہے، طور طریقہ ہے، اپنے بال رکھنے کا طریقہ ہے، لباس کا طریقہ ہے، اس کے سلسلے میں بھی حالانکہ مقصود شریعت میں جو لازمی امر ہے ستر چھپانا مقصود ہے. ستر جتنا حصہ چھپانے کو شریعت